بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سامعین و مشاہدین کرام، شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب متعین کیا گیا ہے۔ نصاب کا مطلب ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی مال میں وہ مقدار جس کے بعد ہی زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے۔ شریعت میں سونے کے لیے، چاندی کے لیے، عام اموال کے لیے، اسی طرح مال مویشی اور جانوروں کے لیے، اسی طرح غلے کے لیے ایک مقدار متعین کی گئی ہے۔ اگر اس مقدار کے بقدر وہ چیز موجود ہے تبھی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اس سے کم وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثلا سونے کی جو متعین مقدار شریعت میں متعین کی گئی ہے کہ 20 دینار کے بقدر، یعنی 7.5 تولہ سونا، جو گرام کے حساب سے 87.48 گرام ہوتا ہے، تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تبھی اس سونے میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاندی کا جہاں تک مسئلہ ہے 200 درہم، یعنی 52.5 تولہ چاندی، جو گرام کے حساب سے 612.36 گرام چاندی، 612.36 گرام چاندی جس کے پاس ہوگی، یعنی 52.5 تولہ چاندی، تو اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نقدی، روپیہ، کرنسی جتنی بھی ہے، اگر یہ سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور عام طور پر موجودہ دور میں فقراء کا خیال کرتے ہوئے چاندی کی مقدار کا پیسہ، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو ایسے شخص کو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سامان تجارت، اس میں بھی سونے اور چاندی کے نصاب کا خیال کیا جائے گا۔ مال تجارت، سامان تجارت جو بھی ہے اس کی قیمت لگا کر اگر وہ سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہو جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جانوروں کا مسئلہ آتا ہے۔ جانوروں میں سب سے پہلے نمبر پر اونٹ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹ جس کے پاس ہوں تو 5 اونٹوں میں 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جائے گی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر گائے اور بھینس اگر ہے تو 30 تک تو کچھ نہیں ہے، لیکن 30 کا عدد جب پورا ہو جائے گا، جس کے پاس 30 گائے یا بھینس ہیں، تو ان میں 1 سال کی گائے یا بھینس زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جائے گی۔ کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں اگر وہ 40 سے کم ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی 40 کا عدد پورا ہو جائے گا تو 40 کے عدد کے پورے ہوتے ہی 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جائے گی۔ اسی طرح پھر زمین سے نکلنے والا غلہ ہے، پیداوار ہے، اس میں 2 قسم کی فصلیں ہیں۔ ایک فصل تو وہ ہے جو بارش اور بغیر بارش کے ذریعے اس کی آبپاشی ہوتی ہے اور اس میں زیادہ محنت نہیں ہوتی ہے، اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ، 10% اس میں ادا کیا جائے گا۔ لیکن وہ زمین جو آبی زمین ہے، جس میں محنت لگتی ہے، جس میں انسان کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس میں 20واں حصہ دینا ہے۔ 20واں حصہ کا مطلب 5% اس میں زکوٰۃ ادا کی جانی چاہیے۔ یہ شریعت نے مختلف چیزوں پر مختلف نصاب متعین کیے ہیں۔ جب نصاب کے بقدر کوئی چیز ہو جائے اسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے آپ 2 کیٹیگریز کیجئے، 2 تقسیمیں کیجئے۔ حساب جب آپ کو لگانا ہے میرے پاس کتنا مال ہے اور مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس میں آپ ایک چیز یہ کیجئے، سب سے پہلے ایک خانے میں آپ نوٹ کیجئے قابل زکوٰۃ اموال،
اور آپ کے پاس جو بھی اثاثے ہیں ایک خانے میں وہ آ جائیں گے. قابل زکوٰۃ اموال یعنی وہ مال جس میں زکوٰۃ ضروری ہے، اور آپ کے پاس جو بھی اثاثے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ جن میں زکوٰۃ ضروری ہے، زکوٰۃ واجب ہے، ان کو آپ ایک خانے میں تحریر کیجئے. دوسرے خانے میں، دوسری کیٹیگری میں مالیاتی ذمہ داریاں آپ لکھیے. مالیاتی ذمہ داریوں کا مطلب ہے جو رقم قابل زکوٰۃ مال سے آپ کو کم کرنی ہے، وہ الگ کرنی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلا ہم ایک خانے میں قابل زکوٰۃ اموال، اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ نمبر 1 سونا چاندی، چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں. دوسرے نمبر پر گھر میں، آپ کی جیب میں، لاکر میں، بینک اکاؤنٹ میں جو بھی موجود رقم ہے اس کو آپ اس میں شامل کیجئے. اس کے بعد آپ کے پاس اگر غیر ملکی کرنسی ہے، اس کی موجودہ مالیت جو بھی بنتی ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیجئے. اس کے بعد مستقبل کے کسی منصوبے کے لیے آپ نے کوئی رقم جمع کر رکھی ہے، جیسے حج کے لیے آپ مستقل سالانہ طور پر کوئی رقم جمع کر رہے ہیں، ماہانہ طور پر کوئی رقم جمع کر رہے ہیں، بچوں کی شادی کے لیے آپ ایک رقم جمع کر رہے ہیں، تو اس رقم کو بھی آپ اس میں شامل کریں گے کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے. اسی طرح سے تکافل کے لیے، انشورنس پالیسی کے لیے آپ نے کوئی رقم جمع کی ہے، اس رقم کو بھی آپ اس میں شامل کریں گے. اسی طرح سے جو قرض آپ کو دوسروں سے لینا ہے، آپ کے پیسے دوسروں کے پاس ہیں اور وہ قرض آپ کو اب وصول کرنا ہے، تو یہ پیسہ بھی، یہ رقم بھی آپ اس میں شامل کریں گے. اسی طرح بہت سی جگہوں پر کمیٹیوں کا طریقہ ہوتا ہے، کچھ افراد مل کر کمیٹی بناتے ہیں اور وہ کچھ ماہانہ پیسے جمع کرتے ہیں. تو کمیٹی کی جو رقم آپ ادا کر چکے ہیں اور ابھی آپ کی کمیٹی نہ نکلی ہو تو وہ رقم بھی آپ زکوٰۃ والی مد میں شامل کریں گے. اسی طرح سے کسی بھی چیز کے لیے آپ نے ایڈوانس پیسہ دے دیا تھا لیکن ابھی تک آپ کے پاس وہ چیز نہیں پہنچی ہے، تو یہ پیسہ ابھی آپ کا ہے، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کی مد میں شامل کریں گے. اسی طرح سے آپ نے سرمایہ کاری کی ہے، کہیں پیسہ لگایا ہے، شیئرز میں آپ نے رقم لگائی ہے، اس رقم کو بھی آپ اس زکوٰۃ والی شق میں شامل کریں گے. مال تجارت آپ کے پاس ہے، اموال تجارت جتنا بھی ہے اس کی جو موجودہ قیمت بنتی ہے اس کو بھی آپ اس مد میں شامل کریں گے. اب فروخت کرنے کی غرض سے آپ نے پلاٹ خریدا ہے، گھر خریدا ہے، دکان خریدا ہے، اس کی قیمت بھی اس میں شامل کی جائے گی. یہ تمام کی تمام مدیں، ان کی جملہ رقم کو آپ ٹوٹل کیجئے. ٹوٹل کرنے کے بعد جو بھی مجموعہ آئے گا یہ گویا کہ وہ مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے. اس کو ہم اے کا نام دیتے ہیں. اے خانے میں آپ یہ کیٹیگری لکھ لیجئے، یہ مجموعی رقم لکھ لیجئے. اب دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مالیاتی ذمہ داریاں آپ پر کیا کیا ہیں. مثلا جو قرض آپ کو اب ادا کرنا ہے، کسی سے آپ نے پیسہ لیا ہے یا اور کوئی چیز لی ہے، آپ کے ذمہ کچھ قرض ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے. سب سے پہلے قرض جو واجب الادا ہے آپ کے ذمہ ہے. دوسرے نمبر پر ادھار خریدی ہوئی چیزوں کی رقم، وہ رقم بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے. بیوی کا حق مہر جو آپ نے ابھی ادا نہیں کیا ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کیجئے. آپ کسی کمپنی کے ہیڈ ہیں، آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، ملازمین کی تنخواہیں جو ابھی تک واجب الادا ہیں ان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے. آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جو ٹیکس آپ کو ادا کرنا ہے، دکان کا، مکان کا کرایہ، اسی طرح یوٹیلیٹی بلز ہیں، بجلی کے ہوں، پانی کے ہوں، آج کی تاریخ تک جو بھی واجب الادا رقم ہے اس کو بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے. اس کے بعد آپ نے اگر گزشتہ برسوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اس رقم کو بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے. وہ رقم وہ آپ کی نہیں بلکہ وہ زکوٰۃ کی جتنی مدیں ہیں وہ مستحقین زکوٰۃ کی ہے، اس کو بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے. اس کے بعد ان تمام کو ٹوٹل کر لیجئے. جو مالیاتی ذمہ داریاں آپ کی بنی ان سب کا آپ ٹوٹل کیجئے. ٹوٹل مجموعہ جو بھی آئے گا اس کو ہم بی کا نام دیتے ہیں. اب تیسرے مرحلے پر کیا کرنا ہے؟ اے کو بی میں اس کو شامل کیجئے اور اے سے بی کو اب مائنس کر دیجئے.
یعنی قابل زکوٰۃ اموال کا جتنا مجموعہ بنا تھا اس میں سے بی کو جو آپ کی مالیاتی ذمہ داریاں ہیں ان کو اب مائنس کیجئے. مائنس کرنے کے بعد جو بھی رقم جو بھی مجموعہ آپ کے سامنے آئے گا یہ اصلاً اب واجب الادا زکوٰۃ ہے. یعنی اس مال میں اب زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اس مال میں سے اب 2.5% نکالا جائے گا. یہ وہ مال ہے جو اب قابل زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جس میں سے نکالی جانی ضروری ہے. یہ طریقہ ہے بہت آسان طریقہ. اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اور آسان طریقے سے اس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے، حساب لگایا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد یہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ ہوگی، کن کن مدوں میں خرچ ہوگی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کو ہم بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق